رات کے کھانے کے ٹائم سب لوگ بیٹھے تھے۔ دعا اور حور بھی ٹھیک ہو گئی تھی، وہ بھی آ کر بیٹھی تھی۔ پاپا، ماما، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹا۔ حور کا دل دھک سے بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ پاپا، مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکی پسند ہے۔ کیا؟ واجد تو چیخے تھے۔ پاپا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے لڑکی پسند کا کہا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ شادی کر لی ہے۔ واجد تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ حور کا تو ضبط کے مارے چہرہ لال ہو رہا تھا، آنسو ضبط ہی نہیں ہو رہے تھے۔ دعا نے اپنی بہن کو دیکھا جو آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دعا کو حیرانگی ہوئی کہ حور کیوں رو رہی ہیں۔ کسی اور کا دھیان حور کی طرف نہیں گیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں کی ہے؟ بابا، اس کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ غریب گھر سے ہے۔ ہاں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی میں کسی غریب لڑکی سے نہیں کروں گا۔ پاپا، میں شادی کروں گا تو صرف بیا سے ہی کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ دانش بھی اڑ گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ واجد گرجے تھے۔ بھائی صاحب آرام سے، بچہ ہے۔ بچہ ہے تو میں کیا کروں؟ میں کسی بھی غریب گھر کی لڑکی کو بہو نہیں بناؤں گا۔ میری بات سن لیں پھر آپ لوگ، کچھ دن میں اس کے گھر رشتہ لے کر جا رہے ہیں، ورنہ میں یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ بھی غصے میں بولا۔ دانش، بلاج نے اسے روکا۔ آپ میری بات سمجھے نا، میں پاپا کو سمجھاؤں گا، ریلیکس رہو دانش۔ حور بغیر کھانا کھائے ہی اٹھ کر چلی گئی۔ اس سے اب آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جب دعا بھی اس کے پیچھے چلی گئی، میں آپ ہی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ دعا کمرے میں گئی تو حور کو روتے ہوئے پایا۔ آپی کیا ہوا ہے؟ اس نے دعا کو دیکھا تو اور رونا آیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپی بتائیں تو کیا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر بعد حور الگ ہوئی تو اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں دعا، تم جاؤ۔ نہیں آپی، میں نہیں جاؤں گی، پہلے مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ کیا آپ دانش بھائی کو پسند کرتی ہیں؟ حور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بس سر ہلا دیا۔ لیکن دعا اپنی بہن کی حالت سمجھ گئی تھی۔ آپی، وہ کرب سے بولی تو حور مزید اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ دعا، اس نے تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا، ہمیشہ مجھے جانا تھا، ہمیشہ میرے کہنے سے پہلے میری بات سمجھ جاتا تھا۔ پھر وہ کیوں نہیں میرے دل کی بات سمجھا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ میں اچھی نہیں ہوں نا، سفید نہیں ہوں، نہ سانولی ہوں، سفید نہیں ہوں نا، سانولی ہوں، رنگ کالا ہے۔ اور وہ بیا بہت خوبصورت ہے نا، اس لیے دانش اس سے پیار کرتا ہے۔ نہیں آپی، آپ بھی بہت اچھی ہیں۔ نہیں دعا، اگر میں اچھی ہوتی تو اسے کسی اور سے نہیں، مجھ سے محبت ہوتی۔ آپی پلیز۔ ہاں دعا، اگر میں اچھی ہوتی تو اور میرا رنگ سفید ہوتا تو وہ مجھ سے محبت کرتا، لیکن دیکھو ایسا نہیں ہے۔ اسے مجھ سے نہیں، اپنی دوست سے نہیں، اس سے بیا سے پیار ہو گیا ہے۔ دعا، وہ جب مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا، وہ اعتراف میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے تھا۔ اس کے منہ سے کسی اور کی محبت کا سن کے میرا دل کیا میں مر جاؤں، میرا دل بند ہونے کو تھا، لیکن میرے دوست کو میرے دل کی حالت کا پتہ نہیں چلا۔ آپی پلیز۔ دعا بھی رونے لگی۔ دعا، مجھے دکھ ہے اس بات کا، کیونکہ وہ میری آنکھوں میں محبت نہیں دیکھ سکا۔ کیوں وہ نہیں دیکھ سکا کہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں؟ وہ زوروں سے چیخی تھی۔ آپی پلیز بس کریں، نہ روئے نا پلیز، دیکھیں آپ کے نصیب میں دانش بھائی سے بھی اچھا لڑکا آئے گا۔ دعا، مجھے دانش سے اچھا نہیں، وہی چاہیے، پلیز اللہ سے دعا کرو کہ مجھے دانش مل جائے۔ میں تو روز مانگتی ہوں اسے، اپنے اللہ سے، کہ مجھے دانش دے دے، لیکن شاید اللہ کو میری دعا قبول نہیں کرنی تھی۔ دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے حور کو سنبھالے۔ اگلے دن داہم نے حور سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ ابھی یونیورسٹی داخل ہوئی تھی کہ اس کے راستے میں آ گیا۔ حور، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلے تو تم تمیز سے حورم میڈم کہو، اور جو بات کرنی ہے وہ تمیز سے میرے آفس میں آ کر کرو، نہ کہ یوں راستے میں کھڑے ہو کر۔ میں تمہاری بات نہیں سن سکتی ایسے۔ وہ غصے میں کہتی ہوئی چلی گئی۔ داہم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔
آپ داہم ملک کی محبت ہیں، آپ اتنا ایٹیٹیوڈ تو ہونا چاہیے آپ میں۔ چلیں آپ سے بات کرنی ہے تو وہاں ہی کر لیتے ہیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ پہلے تو حرم نے کلاس لی، داہم کو خوب انتظار کروایا، پھر جا کر اسے آفس میں بلایا۔ بڑی بڑی دیر لگا دی آپ نے حور، اس نے میڈم کہنا پھر بھی گوارا نہ کیا تھا۔ حور نے اسے گھور کر جی بولو کیا بات کرنی تھی تم نے؟ وہ بھی اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کے لیے تو نہیں کہا داہم، وہ چبا چبا کر بولی۔ ارے حور، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بیٹھ کر سکون سے کرنے والی ہے، جلدی کرو جو بات کرنی ہے، مجھے اگلی کلاس بھی لینی ہے۔ بات یہ ہے حور کہ مجھے پتہ ہے کل آپ کا رشتہ دیکھنے والے آئے تھے تو وہ انکار کر گئے ہیں۔ حور نے لب میچ کر اس کو دیکھا، تو یہ کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حور کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، وہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ داہم ملک، اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے، اور میں ایسے مذاق برداشت نہیں کروں گی۔ نہیں حور، یہ مذاق نہیں ہے، میں سچ میں آپ سے پیار کرنے لگا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گیٹ آؤٹ داہم ملک، مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری کہیں شادی نہیں ہو رہی تو تم ہیرو کی طرح آؤ گے اور شادی کر لو گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن داہم ڈھیڈوں کی طرح مسکراتے ہوئے اٹھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حور، آپ کی شادی تو مجھ سے ہی ہوگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا، ایک تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ داہم نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے حور کو دیکھا۔ حور کو آج پہلی دفعہ داہم سے ڈر لگا تھا۔ وہ لمبا چوڑا لڑکا اس کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ داہم نے حور کو پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگایا۔ حور تو شوق میں تھی، یہ داہم کیا کر رہا ہے؟ حور، بات سنیں میری، آپ اپنے اس کزن دانش کو پسند کرتی ہیں کیا؟ داہم نے کرب سے پوچھا۔ حور تو حیران تھی کہ آج تک دانش اس کے دل کی بات نہیں جان پایا، تو یہ کیسے جان گیا؟ ہاں، میں پسند کرتی ہوں اسے۔ اور چھوڑو میرا بازو، وہ اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے بولی، لیکن داہم نے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حور، ایک بات آپ کان کھول کر سن لے، آپ کی شادی صرف اور صرف داہم ملک سے ہوگی اور کسی سے نہیں۔ اگر دانش نے ہمارے بیچ آنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ حور، میں سچ کہہ رہا ہوں، 2 دن بعد میرے گھر والے رشتہ لے کر آئیں گے۔ اگر آپ نے انکار کیا تو اٹھا کر لے جاؤں گا آپ کو، اور اگر کسی نے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو مار دوں گا اسے، وہ جنونی انداز میں بولا۔ حور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پلیز داہم چھوڑو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھ سے 5 سال چھوٹے ہو، بچے ہو تم ابھی۔ محبتوں میں عمریں نہیں دیکھی جاتی، اور جو عمر دیکھ کر محبت کرتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی۔ داہم اس کے آنسو دیکھ کر پیچھے ہوا تو حور نے سانس لیا۔ حور، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میرے پیار کو پیار ہی رہنے دے، یہ نہ ہو وہ جنون بن جائے اور وہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پیچھے حور حیران تھی کہ یہ کب ہوا کہ داہم اس سے پیار، وہ تو ہمیشہ اس کا مذاق بنایا کرتا تھا۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اگر داہم رشتہ لے کر آ گیا تو اس کے گھر والوں نے مجھے دیکھ کر انکار کر دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سر میں ایک درد کی ٹیس سی اٹھی تھی جسے وہ اگنور کر گئی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر چلی گئی۔ وہ گھر آئی تو زرمین نے پریشانی سے پوچھا، طبیعت ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ جی ماما، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ دعا تو بلاد سے دور دور ہی رہتی تھی۔ بلاد اس کی حرکتیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جتنا دور بھاگنا ہے بھاگ لو ہنی، آنا تو تمہیں میرے پاس ہے۔ داہم بھی گھر گیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، نہ کسی سے بات کی اور نہ ہی کچھ کھایا پیا۔ اسے بس اپنے ڈیڈ کا انتظار تھا، وہ آئیں تو وہ حور کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔
دوسری طرف نوال کو تو اب داہن کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا، سوچتا ہی نہیں تھا۔ رات کو حور کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی کنگھی کر رہی تھی کہ دانش آ گیا۔ ارے دانی تم یہاں؟ وہ اب دانش سے دور ہی رہتی ہی تھی، اس سے دور رہنے کے لیے خود کو اب عادی بنا رہی تھی، لیکن جب بھی وہ اس کے سامنے آتا وہ خود کو کمزور ہی پاتی تھی۔ حور یار، مجھے تمہارے یہ بال بہت پسند ہیں، کتنے پیارے لمبے گھنے بال ہیں نا، لیکن بیا کے تو چھوٹے سے بال ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ بیا کے نام پر حور پھر سے اداس ہوئی تھی۔ جب بیا اس گھر میں آئے گی نا تو میں خود تیل لگایا کروں گی، لمبے ہو جائیں گے، وہ مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہے، بالکل اپنی طرح کے لمبے بال کرنے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ حور، جو نوز پن میں نے لا کر دی تھی وہ کیوں نہیں پہنی تم نے؟ میرا دل نہیں کر رہا۔ اوہو، لاؤ میں پہناؤں تم کو، ایک تو تمہیں اتنے شوق سے لا کر دی، اوپر سے تم نخرے کر رہی ہو۔ نہیں نہیں دانش، میں پہن لوں گی۔ ارے دو نہ حور۔ حور نے ڈبے میں سے چھوٹی سی نوز پن جو ہیرے کی تھی اس کے سامنے چہرے پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، وہ اس سے پہنانے لگا تو دانش کو اتنا قریب محسوس کر کے سانس روک گئی تھی، وہ اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو حور کو اپنے سانس بند کرنے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن وہ اس کا نہیں تھا۔ وہ نوز پن پہنا کر پیچھے ہوا تو حور نے کھلی سانس لی۔ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ، دانش نے کہا۔ ویسے مجھے نا اتنا اچھا نہیں لگ رہا ان کا جو بانڈنگ ہے نا ان کا، چلو وہ جو بلا جو دعا کی ہے نا اس میں بھی تھوڑا سا مجھے ہے تھوڑا، لیکن وہ چلو پھر بھی سمجھ آتی ہے۔ ان دونوں کا دونوں سمجھدار ہیں، اس کو اتنا سمجھدار دکھایا ہوا ہے حرم کو، تو چلو وہ تو پھر، لیکن اپنے دل پہ کنٹرول نہیں ہے اس کو، وہ بھی سمجھ آتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو دانش ہے نا مجھے تو بھائی نلا ہی لگ رہا ہے۔ اب دیکھو، آپ جتنے بھی اپنے کزنز کے ساتھ ہوتے ہو بہت ہی فرینک بھی ہوتے ہو، لیکن آپ اس کو بالکل کہ آپ اس کو اتنا پیمپر کر رہے کہ آپ کو اس حد تک کوئی بھی نہیں جاتا، نارملی ہم مڈل کلاس فیملیز میں تو نہیں جاتے ہیں، تو مجھے یہ تھوڑا آف لگتا ہے ان دونوں کا جو نا اس طرح کا بانڈ۔ حور نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ناک میں پہنی نوز پن سے نظر اپنے پیچھے کھڑے دانش پر گئی تو بے اختیار ہی مسکرا دی۔ ہاں بہت پیارا لگ رہا ہے، وہ اپنے اور دانش کے کپل کو دیکھ کر بے اختیار ہی کہہ گئی۔ اب میری طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ نوز پن پیاری لگ رہی ہے۔ ہاں ہاں وہی، وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ دانش بھی مسکرا کر باہر چلا گیا، پھر سے اس کے دل کی حالت جانے بغیر۔ اگلے دن دانش نے بیا کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگ اس کے گھر آ رہے ہیں۔ بیا نے اپنی ماں کو بتا دیا، وہ بیچاری بھی اپنی بیٹی کے لیے چپ کر گئی تھی۔ واجد، ساجدہ، زرمین، عثمان صاحب تیار ہو گئے تھے۔ نوال اور دعا نے بھی کہا کہ انہیں جانا ہے، لیکن بڑوں نے منع کر دیا کہ پہلے ہم دیکھ آئیں پھر چلتے ہیں۔ دعا اور نوال منہ بنا کر حور کے کمرے میں چلی گئی۔ دانش کا کہنا تھا کہ حور ضرور جائے گی، وہ اس کی دوست ہے، اس کا حق ہے، اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس کے دل پر کیا قیامت گزار رہا ہے۔ حور نے بلیک اور وائٹ کلر کا ڈریس پہنا، سر پر وہی چادر جو ہمیشہ رہتی تھی، وہ چادر اسے دانش نے دی تھی، اسے بہت پسند تھی۔ آنکھوں میں کاجل، پھر بھی وہ بے حد اداس لگ رہی تھی۔ دعا نے اپنی بہن کو دیکھا تو اسے دکھ ہوا، کوئی اپنی محبت کا رشتہ دیکھنے جا رہا ہو تو دل میں تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ آپی آپ تیار ہیں؟ دعا نے حور سے کہا تو حور نے لال ہوتی آنکھوں سے دعا کو دیکھا۔ آپی آپ کی آنکھیں اتنی لال۔ حور تم ٹھیک تو ہو نا؟ نوال نے بھی پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، چلو ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ وہ ان کو کچھ بھی کہے بغیر چلی گئی۔ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ واجد تو بیا کے گھر کی چھوٹی چھوٹی گلیوں کو دیکھ کر ہی ناک منہ چڑھا رہے تھے۔ دانش کو پتا تھا کہ اس کے باپ کو دولت سے پیار ہے، وہ ہمیشہ امیر لوگوں کو عزت، لیکن وہ بیا سے سچی محبت کرتا تھا، وہ کیسے اسے چھوڑ دیتا۔
سب لوگ بیا کے گھر پہنچے تو اس کا چھوٹا سا گھر دیکھ کر واجد نے دانش کو غصے سے دیکھا۔ دانش کچھ نہ بولا، اس نے حور کی طرف دیکھا۔ حور نے سر ہاں میں ہلایا اور تسلی دی۔ چلے تایا ابو۔ واجد بھی اس کی بات سن کر اندر چلے۔ اندر بیا اور اس کی ماں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بیا کی ماں نسرین نے جب واجد خان کو دیکھا تو اس کے رنگ اڑے تھے، اور واجد نے بھی نسرین کو دیکھا تو اسے دانش پر جی بھر کر غصہ آیا۔ واجد بھائی آپ؟ نسرین نے صدمے سے پوچھا۔ دانش تم مجھے اس شخص کے گھر لے کے گئے جس نے ہماری کمپنی میں ہمیں دھوکہ دیا تھا، مگر اس لڑکی کا باپ بھی دھوکے باز تھا، تو یہ لڑکی بھی اسی کی ہی بیٹی ہے۔ بیا کو اپنے بارے میں یہ سن کر غصہ تو بہت آیا۔ اس نے دانش کو خونخوار نظروں سے دیکھا، لیکن یہاں بھی دانش کی دوست ہی کام آئی۔ تایا ابو بیٹھیے پلیز، کیا پتہ بیا ایسی نہ ہو، وہ التجائی لہجے میں بولی۔ عثمان نے بھی بھائی کو سمجھایا تو وہ بیٹھ گئے۔ حور نے بیا کو دیکھا جو بے حد خوبصورت تھی، اسے دانش کی پسند پر رشک آیا تھا۔ بیا نے بھی حور کو دیکھا تو دانش نے سب کا انٹروڈکشن کروایا۔ بیا یہ حورم ہے، میری کزن پلس بیسٹ فرینڈ۔ ہیلو بیا۔ ہیلو حورم۔ بیا تو حورم کے سانولے رنگ دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی پتہ نہیں کتنی خوبصورت ہوگی، یہ تو کالی نکلی۔ وہ دل ہی دل میں ہنسی تھی۔ حور کو اس کی تمسخرانہ نظریں اپنے وجود میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ عثمان، زرمین، ساجدہ کو تو بیا پسند آئی تھی، لیکن واجد کا تو منہ ہی بنا ہوا تھا۔ بیا کو کسی کی کال آئی تو اس نے سب کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حور کے کپڑوں پر بھی غلطی سے چائے گر گئی تو وہ آنٹی سے کمرے کا پوچھ کر اپنا ڈریس کو دھونے چلی گئی۔ غلطی سے وہ بیا کے کمرے کے آگے سے گزرنے لگی تو اسے اندر سے آواز آئی اور وہ وہاں ہی رک گئی۔ ارے میری جان، وہ دانش کو میں نے اپنے جال میں ایسا پھنسایا ہے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پائیں گے۔ اب وہ مجھ سے سب گھر والوں کی رضامندی ہو یا نہ ہو، مجھ سے ضرور شادی کرے گا۔ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کروں گی کہ وہ میرے جال سے نکل ہی نہیں پائے گا۔ حور کا تو جیسے سن کر کاٹو بدن کاٹو تو لہو والا حساب تھا۔ وہ تو سکتے میں چلی گئی تھی کہ یہ دانش کی پسند ہے، وہ اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ اندر چلی گئی۔ اور بیا جس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا، حور نے اس کا کندھا پکڑ کر اپنی طرف منہ کیا اور ایک زوردار تھپڑ اسے مارا تھا۔ بے غیرت لڑکی، تایا ابو ٹھیک ہے، تم نے میرے دوست کو اپنے جال میں پھنسایا۔ بیا تو ایک دفعہ پریشان ہو گئی تھی کہ اگر اس نے دانش کو بتا دیا، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کیا۔ اچھا حور میڈم کو میری سچائی پتہ چل چکی ہے، تو کیا دانش تمہارا یقین کرے گا؟ ہاں، وہ میرا یقین کرے گا۔ میں اس کی دوست ہوں، بچپن سے وہ مجھے جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ حور ڈارلنگ، چلو تم بھی اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو، لیکن دانش صرف میرا ہے اور مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ تم سے شادی کیسے کرتا ہے۔ حور جانے لگی تو بیا نے اسے پکارا۔ حورم بیبی، افسوس کی بات ہے، تمہارا دوست تمہارے دل کی بات نہیں جان پایا۔ حورم کا دل جیسے بند ہونے کو تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم بیچاری اس سے اپنے سے 5 سال چھوٹے کزن کو پسند کرتی ہو، اور وہ کزن تم جیسی کالی لڑکی کو پسند نہیں کرتا، وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے حورم بی بی۔ بیا نے تمسخرانہ لہجے میں بولا تو حورم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حورم بھی بنا کچھ کہے چلی گئی۔ او حورم ڈارلنگ، تم نے میری کامیابی میں رکاوٹ پیدا کی تو وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ حورم نیچے گئی تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا تو سب گھر والے واپس اٹھ کر آ گئے۔ واجد بھائی پلیز معاف کر دیں ہماری پرانی غلطی کو، میری بیٹی کی خوشی کا سوال ہے، آپ کے بیٹے کی محبت کا سوچ کر جواب دیجیے گا۔
واجد تو کچھ نہ بولے، لیکن عثمان نے تسلی بخش جواب دیا کہ آپ کو سوچ کر جواب دیں گے۔ سب لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ حرم گھر آئی تو اس نے دانش کو بتانے کی کوشش کی، لیکن دانش کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اور وہ چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کسے بتائے۔ پھر تایا ابو کا خیال آیا تو صبح بات کرنے کا سوچا۔ حور بتاؤ نا، کیسی تھی وہ لڑکی؟ نوال بے صبری سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک تھی نا وہ؟ ٹھیک تھی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ حرم آپی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نوال شرماتے ہوئے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولنے لگی۔ بولو۔ حرم کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ حرم آپی، وہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے نا داہم، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں پیار کرنے لگی ہوں۔ میری پہلی نظر کا پیار ہے اور وہ مجھے بالکل میرے زین شاہ ناول جیسے ہیرو کی طرح لگتا ہے۔ میرا دل لگا ہے آپی۔ آپ میری مدد کریں نا کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگ جائے۔ حور کا دھیان بیا سے ہٹ کر داہم کی طرف چلا گیا۔ کیا؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ نوال، تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ وہ ایک بدتمیز بیہودہ لڑکا ہے۔ حور نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ اسے داہم کا پرپوز کرنا یاد آ گیا۔ اگر داہم اس کا رشتہ لے کر آیا تو نوال کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ اسے غلط سمجھے گی۔ حورم دل میں سوچنے لگی، آپی ایسے تو نہ بولیں، تھوڑا سا مغرور ہے مگر دل کا بہت اچھا ہے۔ آپی وہ تو میرے دل کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں گردوں پر بھی پھیل چکا ہے اس کی محبت کا وائرس۔ نوال، شٹ اپ، جاؤ یہاں سے۔ تم ایسی فضول باتیں نہ سوچو، تم چھوٹی ہو ابھی، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ ٹھیک ہے، میں صبح بات کروں گی اس سے تمہارے لیے، مگر تم ابھی اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ ارے تھینک یو حور، تم بہت اچھی ہو۔ وہ اس کے گلے لگ گئی اور پڑھائی والی بات پھر منہ بناتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ حرم نے صبح یونیورسٹی جا کر داہم سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ نوال نے رات کو داہم کو کال بھی کی تھی، داہم نے اٹھا بھی لی اور سب کی خیر و عافیت معلوم کی تھی۔ نوال تو خوش ہو گئی تھی کہ داہم اس سے بات کر رہا ہے۔ داہم نوال کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ حور کے گھر والے تھے، کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ داہم کو پتا تھا نوال اسے پسند کرتی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں باقی لڑکیوں کی طرح اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا، لیکن وہ نوال کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ اسے حور کے گھر والے وہ اسے وہ اور حور کے گھر والے فرد کی طرح عزیز تھی۔ اگلے دن حور اپنی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو سب ہی وہاں موجود تھے۔ دانش بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ پاپا، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ واجد نے اسے دیکھا۔ ابھی میں نے کچھ نہیں سوچا، ابھی مجھے آفس جانا ہے، اس بارے میں سوچ کے جواب دوں گا۔ دانش نے لب میچ کر واجد کو دیکھا۔ حور نے اسے تسلی دی، لیکن حور کو اب واجد سے بات کرنی تھی۔ وہ دانش کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے رات کو بات کرنے کا سوچا۔ پھر سب اٹھ کر چلے گئے تو وہ وہاں صرف دعا، نوال اور حور ہی بچ گئے تھے۔ دعا، تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ آپی ایک دم ہٹ جا رہی ہے۔ اور نوال تمہاری؟ حور، میری بھی بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن بس یہاں تک ہی پڑھوں گی، آگے نہیں پڑھنا۔ آپی مجھے بھی نہیں پڑھنا، لیکن وہ خڑوس جلاد خان مجھے آگے پڑھانا چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ آپی مجھے شادی کرنے کا شوق ہے، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ تو نوال اور حور کا منہ ہی کھل گیا تھا، اور پاس کھڑا بلاج جو پانی پینے آیا تھا اسے تو اچھو ہی لگ گیا تھا۔ دعا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا مذاق اسی پر بھاری پڑے گا۔ آپی نوال آپی منہ تو بند کریں اپنا، وہ ان کے کھلا منہ دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ نوال اور حور نے اسے اشارہ بھی کیا کہ چپ کر جاؤ، لیکن دعا کو سمجھ ہی کہاں آ رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں، مجھے کوئی ہٹا کٹا پیارا سا لڑکا ملا تو میں شادی کر لوں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ویسے دعا، پہلے حور اور بلاج بھائی کی شادی تو ہو لینے دو، پھر تمہاری بھی کر دیں گے۔ اب نوال بھی مزے سے بولی۔
اسے پتا تھا کہ اب بلاد سے دعا کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اوہو نوال، تمہارے بھائی کو تو انہی کی طرح خڑوس بیوی ملنی چاہیے، ہر ٹائم مجھ پر روب جماتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے ان کی بیوی ان کے جیسی بیوی ملے، تب پتہ چلے گا کہ مجھ پر کیا بیتتی ہے، وہ ڈرامہ کرتے ہوئے بولی۔ بس کرو دعا، نوال نے منمناتے ہوئے کہا، اور حور کی ہنسی نکل رہی تھی بلاج کا سرخ منہ دیکھ کر اور دعا کی درگت کا سوچ کر۔ بڑا شوق ہے تمہیں دعا، کوئی جوان لڑکا ڈھونڈ کر شادی کرنے کا؟ بلاج نے دانت پیستے ہوئے بولا، اور دعا کی تو مانو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے پھر نوال اور حور کی طرف دیکھا جو مسکرا کر کندھے اچکا گئی تھی۔ دعا نے گہرا سانس لیا، خود کو اس جلاد کے غصے کو برداشت کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ اب بتاؤ مجھے کیسی بیوی ملنی چاہیے؟ دعا نے بلاج کی طرف منہ کیا تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ بلاج بھائی، بلاج کا تو چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دعا کی ہمت کیسے ہوئی تھی کسی لڑکے کا ذکر کرنے کی؟ نوال اور حور تو آہستہ آہستہ وہاں سے کھسک گئی تھی۔ اللہ جی، ان کے سامنے ہی میری زبان پھسلنی تھی کیا؟ تم ذرا میرے کمرے میں آؤ دعا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دعا نے ادھر ادھر دیکھا تو دونوں ہی غائب ہوں۔ یہ دونوں کہاں گئی؟ منہ کھولے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے بچا لیں اس جلاد سے اللہ جی، وہ اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے ہوئے بولی، کیونکہ یہ آنسو ہی اب اسے بچا سکتے تھے، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آج جو وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال چکی ہے۔ وہ کمرے میں گئی تو بلاج کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ جی بلاج بھائی، ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ بلاج سیکنڈ سے پہلے پلٹا، اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ دعا کی کمر دیوار کے ساتھ لگی تو ایک درد کی لہر وجود میں اٹھی تھی، وہ ڈر سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہنی کہ کسی اور لڑکے کا اپنے منہ سے ذکر کرنے کی؟ وہ دعا نے ڈرتے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو بلاج کی سرخ آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ میں مذاق کر رہی تھی، آئندہ تمہارے منہ سے کسی اور کا نام سنا تمہاری یہ چھوٹی سی جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا ہنی، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ دعا تو بلاج کا لمس اپنے بازو پر پا کر جی جان سے کانپی تھی۔ پیچھے ہوں بلاج بھائی، پھر سے بھائی کہہ کر اس نے اپنی شامت بلوائی تھی۔ ہنی بولو خان۔ دعا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بولو ہنی، وہ دعا کے بال گرفت میں لے کر بولا۔ خان، پیچھے ہوں، وہ مشکل سے بولی تو بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ گڈ ہنی، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تم صرف میری ہو اور بہت جلد میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ وہ دعا کے سر پر دھماکہ کر رہا تھا۔ بہت جلد میں چچا سے بات کروں گا ہماری شادی کی۔ دعا تو سکتے میں تھی، اسے لگ رہا تھا اس کے کانوں میں سور پھونکا جا رہا ہے۔ میں کیوں آپ سے شادی کروں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہنی، یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن یہ بات تمہارے منہ سے نکلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بلاج نے پھر سے اسے ڈرایا تھا اور وہ ڈر کر سر ہاں میں ہلا گئی۔ بلاج مسکرا کر پیچھے ہوا تو دعا جلدی سے دھکا دے کر اپنے کمرے میں بھاگی۔ میری معصوم سی ڈرامے باز ہنی، آج پھر سے ڈرا دیا تم کو۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرایا تھا۔ دعا کمرے میں آئی تو اسے لگ رہا تھا کہ اسے سانس مشکل سے آ رہی ہے۔ یہ بلاج بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی؟ نہیں، اگر میں کسی کو بتاؤں گی تو وہ پھر غصہ کریں گے۔ اس نے اپنی حالت ٹھیک کی اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ حور یونیورسٹی گئی تو وہاں اسے اب داہم کے آنے کا انتظار تھا، جو کہ ابھی نہیں آیا تھا، جو کہ آ ہی نہیں رہا تھا اس کے پاس۔ اس کا نمبر بھی نہیں تھا، جو کہ آ ہی نہیں رہا تھا اس کے پاس، اس کا نمبر بھی نہیں تھا کہ کال کر کے پوچھ لیتی۔ سارا دن اس نے داہم کا انتظار کیا۔ وہ ابھی نوال کی خوشیاں نہیں چھیننا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ غلط ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دانش نے بیا کو بہت بار کال کرنے کی کوشش کی، لیکن بیا کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ تنگ آ کر بیا نے رات کو کال اٹھائی۔ کیا بات ہے اب دانش؟ بیا یار کیا ہوا؟ کیوں ایسے بات کر رہی ہو؟
صبح سے کالز کر رہا ہوں، تم اٹھا ہی نہیں رہے۔ کیونکہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ دانش کی تڑپ دیکھ کر دوسری طرف بیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیونکہ میں ایک بکاؤ لڑکی ہوں، آئی سمجھ، اور میں تمہارے لائق نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا بکواس ہے بیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں دانش، کل تمہاری کزن حورم میرے منہ پر تھپڑ مار کے گئی ہے اور کہہ کر گئی ہے کہ وہ تم سے بچپن سے پیار کرتی ہے اور میں تم دونوں کے بیچ سے نکل جاؤں۔ کیا بکواس ہے یہ بیا، حور ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ دانش کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں میں جھوٹ بول رہی ہوں، حور ہی سچ کہہ سکتی ہے، مجھے پیسوں کا لالچ دے کر گئی ہے کہ تم لوگ غریب ہو، جتنے چاہو گی میں پیسے دے دوں گی، تمہاری جان چھوڑ دوں اور تم سے شادی کرے گی۔ اور وہ پھر زور زور سے رونے لگی۔ دانش میں تم کو ایسی لگتی ہوں؟ بیا، حور ایسا نہیں کہہ سکتی، وہ تو سکتے میں تھا۔ ٹھیک ہے پھر تم ہی اس سے پوچھ لو، اور فون بند کر دیا۔ دانش بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف واجد خان اور ساجدہ کے پاس حور آئی۔ السلام علیکم بیٹا، خیریت؟ آج ہماری بیٹی ہمارے پاس آئی ہے۔ تائی امی کیا پہلے بھی تو آتی ہوں، وہ ان کے سامنے بیٹھی۔ تائی ابو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹا۔ پھر حور نے اپنے اور بیا کے بیچ ہوئے واقعے اور ساری باتیں واجد اور ساجدہ کو بتائیں۔ ساجدہ تو منہ کھولے سن رہی تھی۔ واجد کا بھی غصے سے برا حال تھا۔ ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ وہ باپ کی دھوکے باز بیٹی ہے، وہ ضرور کچھ کھیل کھیلے گی۔ تائی ابو میں اپنے دوست کی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ واجد نے حور کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ دعا، حور کہاں ہے؟ دانش بھائی، انہیں میں نے تائی ابو کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ وہ غصے سے واجد کے کمرے کی طرف گیا۔ حور، کیا تم ہمارے دانش کو پسند کرتی ہو؟ حورم نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ تائی ابو وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ تم ہماری بیٹی ہو، ہم تمہارے دل کی بات نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ کون جانے گا؟ ساجدہ نے حیران ہوتے ہوئے حور کی طرف دیکھا۔ بیٹا، جو بات دل میں ہے وہ کہہ دو، اپنا باپ سمجھ کر ہی۔ تائی ابو آپ مجھے باپ کی ہی جگہ پر ہیں۔ تائی ابو میری پسند کرنے کا کیا ہوتا ہے، وہ تو بیا کو پسند کرتا ہے نا۔ باہر کھڑے دانش پر آسمان گرا تھا۔ میں اس سے بچپن سے پسند کرتی ہوں، لیکن کیا فائدہ اس کا؟ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ آج سے اپنا دوست بھی کھو دے گی۔ دانش کا تو غصے کے مارے برا حال تھا، وہ کچھ اور سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ میں بچپن سے ہی دانش سے پیار کرتی ہوں۔ تائی ابو آپ کبھی دانش کی شادی بیا سے نہ ہونے دینا۔ حور کی آوازیں اس کے کانوں میں بج رہی تھی۔ حورم، وہ غصے سے چیخا۔ نہیں حور، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں مجھ سے میری محبت نہیں چھیننی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب بیا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے بال ہاتھوں میں پھنسائے بیڈ پر بیٹھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جسے بچپن سے دوست سمجھا تھا وہی اسے دھوکہ دے رہے تھے، اس کی محبت سے دور کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور جلدی سے حور کے کمرے میں گیا۔ حور ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی، وہ وہاں ہی بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو دانش کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے دانی، تم کب آئے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کوئی کام تھا کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں ڈالے۔ دانی، وہ جس نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اس کی سخت پکڑ اور ایسا رویہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ بکواس بند کرو اپنی حور بی بی، کتنا معصوم بننے کا ناٹک کرنا ہے تم نے؟ دانی، حرم کی آنکھوں میں آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو گیلا کر رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہو۔ دانش کے اتنے قریب آنے سے وہ شرم اور ڈر سے کانپ رہی تھی۔ دانش نے تو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، پر اب؟ حور، مجھے ایک ایک بات سچ سچ بتانا۔
مجھے جھوٹ پسند نہیں۔ ہاں، وہ ڈرتے ہوئے بولی، تم مجھے پسند کرتی ہو، مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ تو آنکھیں پھاڑے دانش کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے کیسے پتا چلا کہ تمہارے دل میں کیا ہے نا؟ ہاں یا نہ بولو، وہ دھاڑا تھا۔ دانی پلیز، درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑو۔ اور مجھے درد نہیں ہوا کہ میری دوست ہی میری محبت سے دور کر رہی ہے؟ کب سے یہ چل رہا ہے تمہارے کالے دل میں؟ حور تو شوق کی کیفیت میں تھی۔ آج اپنے دوست کے الفاظ سن رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پھر سے کھولی، کہیں اس کی غلط فہمی نہ ہو۔ لیکن آنکھیں کھولنے کے بعد بھی تلخ حقیقت اس کے سامنے تھی۔ آج درد دینے والا اس کا دوست ہی تھا۔ دانی، میری بات سنو، وہ بیا ٹھیک لڑکی نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہی ہے۔ بس وہ نہیں، تم دھوکہ دے رہی ہو۔ بیا کے خلاف سارے گھر والوں کا کر دیا اور اپنے پیار کے بارے میں بتا دیا ہے۔ لیکن نہیں حور بی بی، تم کیا سمجھ رہی ہو مجھے حاصل کر لو گی؟ یہ غلط فہمی دل سے نکال دو، تم اب میری دوست بننے کے بھی قابل نہیں۔ دانی، وہ بغیر اس کی سنے چلا گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی، آج پھر سے اپنی قسمت پر روئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ پر گری تھی۔ آج اس کا دوست پر سے یقین اٹھ گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی دل سے اسے اپنا سب کچھ مانتی تھی۔ اس کے سر میں شدید ٹیس اٹھی تھی، لیکن اسے پرواہ ہی کب تھی؟ وہ تو آج دانش کے رویے کو برداشت کر رہی تھی۔ صبح حور سے نہ اٹھا گیا۔ وہ یونیورسٹی جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے داہم کو منع بھی کرنا تھا۔ وہ اب دانش کا یقین توڑ چکی تھی۔ اب نوال کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرے۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر آئی تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ آپی، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زرمین نے بھی بیٹی کو دیکھا جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہماری گڑیا کو؟ عثمان بھی بولے تھے۔ اتنے پیار سے حور کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ کچھ نہیں پاپا، ماما میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے۔ بیٹا یونیورسٹی نہ جاؤ نا۔ نہیں پاپا، جانا ضروری ہے، آج ٹیسٹ بھی لینے ہیں اور ایک اہم میٹنگ بھی ہے۔ چلو میں دانش کو کہتا ہوں، چھوڑ آئے گا۔ دانش کا نام سن کر اسے پھر سے رات کا واقعہ یاد آیا تھا۔ نہیں بابا، میں خود چلی جاؤں گی ڈرائیور انکل کے ساتھ۔ لیکن بیٹا، پاپا پلیز، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، ابھی میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا۔ اوکے پاپا۔ وہ عثمان کے گلے لگی اور ان کے ماتھے پر ایک بوسہ دے کر چلی گئی۔ عثمان بھی اس کی پشت دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ہماری بیٹی کتنی سمجھدار ہے نا، بہت اچھی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، آمین آمین۔ سب کے منہ سے آمین نکلا تھا۔ واجد خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اب ان کے کھیلنے کا وقت آ گیا تھا۔ حور یونیورسٹی گئی۔ وہاں اس نے داہم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور وہ کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسے پیچھے سے آواز آئی، مجھے ڈھونڈ رہی ہیں کیا؟ حور ایک دم سے ڈر کر دور ہونے لگی، لیکن قسمت کی ماری کہ پاؤں مڑ گیا اور وہ گرنے لگی۔ داہم نے اسے گرنے سے بچا لیا اپنی باہوں میں لے کر۔ حور نے آنکھیں بند کر لی۔ ارے میری حور، آنکھیں کھولے، میں نے آپ کو بچا لیا ہے، کبھی گرنے نہیں دوں گا، یہ داہم ملک کا آپ سے وعدہ ہے۔ حور نے اپنی آنکھیں کھولی، جلدی سے پیچھے ہوئی، سوری کہنے لگی۔ مجھے ڈھونڈ رہی تھی کیا؟ وہ بھی مسکراتا ہوا بولا۔ ہاں، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ دونوں ایک سائڈ پر چلے گئے۔ دیکھو داہم، دیکھ ہی تو رہا ہوں آپ کو۔ حور، کتنی خوبصورت ہیں آپ، سچی اگر کبھی کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ دنیا کی حسین ترین لڑکی کون سی ہے تو میں کہوں گا وہ حور ہے، صرف اور صرف داہم ملک کی حور۔ وہ حور کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ حور کے اتنے میں ہی گال لال ہو گئے تھے۔ ارے حور، آپ تو بلش کر رہی ہیں، میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، وہ شرارتی لہجے سے بولا۔ بدتمیز، بے شرم، ایسی کوئی بات نہیں، تم شروع سے ہی ڈھیٹ ہو، بے شرم ہو یا میرے سامنے بنتے ہو، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔
آپ مجھے ایک دفعہ بے شرم بننے کا موقع تو دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا بے شرم کیسے بنتے ہیں۔ آپ بھی میری بے شرمی دیکھ کر شرما جائیں گی، وہ جذبات میں آ کر کہنے لگا۔ حور تو اس کی ایسی بکواس سن کر جانے لگی تھی، لیکن داہم نے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسے بٹھا دیا۔ سوری، وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی حور۔ حور اسے دیکھنے لگی کہ ایک وہ شخص تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی، وہ اس کے دل کا حال نہیں جان پایا تھا، اور ایک یہ ہے جو کچھ مہینے پہلے ملا، اتنا پیار کرنے لگا ہے کہ اس کے دل کا حال تک جان جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو دگا دے چکا تھا، کہ اب دانش کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں حور آپ؟ داہم پلیز میرے گھر رشتہ لے کر مت آنا۔ وہ نوال ہے نا میری بہن، وہ تم کو پسند کرتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے غلط سمجھے کہ میں نے اس کی محبت چھین لی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ داہم کچھ نہ بولا۔ حور نے اس کی چپ دیکھتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو داہم کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ حور میری بات کان کھول کر سن لے، میں نے آپ کی بہن کو نہیں کہا تھا کہ مجھے پسند کرے، اور نہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن داہم پلیز، میں آج آپ کے گھر آ رہا ہوں، اگر آپ نے انکار کیا تو مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی آپ کے ساتھ تو میں کروں گا۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ حور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ حور، آپ کی یہ خوبصورت آنکھیں رونے کے لیے نہیں بنی ہیں، یہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے بنی ہیں۔ میں ان میں آنسو نہیں، اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حور کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، لیکن میں دانش سے پیار کرتی ہوں۔ ایک دفعہ مجھ سے شادی ہو جائے، مجھ سے بھی پیار ہو جائے گا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ پلیز داہم۔ نو حور، میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ جانتی ہیں میں کتنا ضدی ہوں۔ حور نے چپ ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ جانتی تھی وہ کتنا ضدی ہے، وہ بعد میں کچھ کرنے کا سوچ کر چپ ہو گئی تھی اور گھر آ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ماما پاپا کو کیسے بتائے کہ داہم رشتہ لانا چاہتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود گھر والوں کو بتائے۔ اسے ایک طرف نوال کی بھی ٹینشن تھی، کیونکہ کہ وہ کیا سوچے گی۔ سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے بیڈ پر بیٹھے موبائل دیکھنے لگی، جس میں اس کی اور دانش کی تصویریں تھیں، جس میں وہ کہیں ہنس رہے تھے اور کبھی ایک دوسرے کی ناک کھینچ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کیا میں اب اپنا دوست کھو چکی ہوں؟ کئی آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ دانش نے بیا سے معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ بیا تو اپنے پلان میں کامیاب ہونے پر بہت خوش تھی کہ دانش کے دل میں حور کی نفرت کا وہ پہلا بیج لگا چکی ہے۔ اب بس کسی طرح وہ جلدی سے شادی کرے، بعد کی وہ بعد میں دیکھ لے گی۔ بلاج کو آج احمد ملک نے بتا دیا تھا کہ وہ آج رات ان کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ حور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلاج بھی انہیں جانتے ہوں گے۔ بلاج نے خوش ہوتے ہوئے انہیں آنے کا کہا تھا اور گھر میں بھی بتا دیا تھا۔ زرمین، ساجدہ نے بھی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ماما، کون آ رہا ہے ہمارے گھر جو اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ارے نوال، وہ بلاج کی بزنس پارٹنر ہے نا، وہ آ رہے ہیں۔ اوہ اچھا، وہ کون ہے ماما؟ دعا اور حور بھی کچن میں آ گئی تھی۔ حور تو پریشان تھی کہ رات کو تو داہم لوگوں نے آنا ہے، لیکن وہ چپ رہی۔ پتہ نہیں بیٹا، تمہیں پتہ تو ہے بلاج کہاں بتاتا ہے ہمیں کچھ۔ ہاں ماما، وہ تو ہے ہی کھڑوس، دعا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شرم کرو، بڑا بھائی ہے تمہارا۔ بھائی ہی تو نہیں کہنے دیتے، وہ دل میں سوچتے ہوئے چلی گئی۔ حور نے دانش سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کی بے اعتباری پر جی بھر کر اسے اپنے دوست کی بے اعتباری پر جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ تیاریاں کر چکے تھے۔ احمد ملک، تانیہ اور ساتھ میں داہم بھی آ گیا تھا۔ واجد داہم کو احمد ملک کے ساتھ دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ احمد ملک بھی سب سے مل کر خوش ہوئے تھے۔ عثمان نے بتایا انہیں کہ داہم حور کا اسٹوڈنٹ ہے۔ نوال اور حور کو داہم کے پاپا
کو بلاج کے بزنس پارٹنر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ایک طرف نوال تھی کہ اب شاید ان کی شادی ہو جائے، اور حور نوال کی خوشی دیکھ کر دکھی ہو رہی تھی۔ اسے داہم پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو کہ انتہا کا ضدی تھا۔ ارے داہم بیٹا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے بزنس پارٹنر احمد ملک کے بیٹے ہیں۔ جی انکل، مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ حور اور نوال نے کھانا وغیرہ آگے رکھا تو احمد ملک اور تانیہ نے نوال کو حور سمجھا تھا۔ نوال بس تھوڑی سی ہیلدی تھی، ورنہ وہ بھی بہت پیاری تھی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ داہم حور کی بات کر رہا ہے۔ بلاج اور دانش بھی بیٹھے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد داہم نے احمد کو اشارہ کیا تو انہوں نے بات کرنا شروع کی۔ نوال، دعا اور سب ہی بیچ میں بیٹھی تھی۔ حور دانش کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دانش ناراض حور کو آج دیکھ بھی نہیں رہا تھا، جبکہ داہم کی نظریں تو حور کے خوبصورت چہرے پر ٹکی تھی۔ لیکن حور کو بار بار دانش کی طرف دیکھنے پر اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن ضبط کیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ نوال بھی داہم کو جی بھر کر دیکھ رہی تھی۔ واجد اور عثمان، ہم لوگ آپ لوگوں سے ایک بات کرنے آئے ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ کیا بات کرنی ہے احمد؟ کیا بات ہے احمد؟ کیا بات کرنی ہے؟ واجد نے پوچھا۔ بلاج تو داہم کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظر حور پر اٹکی تھی، اور کچھ معاملات سمجھ گیا تھا۔ اسے بھی داہم اچھا لگا تھا۔ اگر حور کا وہاں ہو جاتا تو وہ اپنی بہن کے لیے بہت خوش ہوتا۔ ہم اپنے بیٹے داہم کے لیے آپ کی بیٹی حورم خان کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ اور وہاں بیٹھے سب لوگوں کو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ حور کا تو چہرہ سفید پڑا تھا، لیکن نوال کی تو مانو جان ہی نکل گئی تھی۔ دانش کا چہرہ حد تک سرخ ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر حور کو دیکھا، جو کہ پہلے ہی دانش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی آنسو تھے، لیکن دانش نے نظریں پھیر لی، جیسے کہ اسے فرق نہ پڑتا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ احمد، آپ کا بیٹا ہماری بیٹی سے چھوٹا ہے۔ احمد ملک حیران ہوا کہ نوال تو دیکھنے میں بڑی نہیں لگتی تھی، لیکن یہ حورم ہے نا۔ انہوں نے نوال کی طرف اشارہ کیا۔ حور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، کہ وہ نوال کی خوبصورتی دیکھ رہے تھے اور اسے ہی حور سمجھ رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے احمد، میری بیٹی یہ نہیں ہے، یہ ہے میری بیٹی حورم۔ احمد اور تانیہ نے حورم کی طرف دیکھا، جو کہ بلیک کلر کے سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیا پرکشش لگ رہی تھی، لیکن احمد ملک کے چہرے کا تاثرات بگڑے تھے۔ انہوں نے داہم کی طرف دیکھا، جو کہ حورم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نوال نے خونخوار نظروں سے حورم کو دیکھا تھا، جو کہ اس کی محبت کو چھین رہی تھی۔ دعا تو اپنی بہن کے لیے بہت خوش تھی۔ ہماری بیٹی داہم بیٹے سے بڑی ہے۔ کوئی بات نہیں انکل، میں آپ کی بیٹی حور کو دل سے چاہتا ہوں اور اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ کی بیٹی کو میں بہت خوش رکھوں گا۔ داہم نے عثمان اور زرمین کو کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ نوال اٹھ کر چلی گئی۔ حور کو پتہ تھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ حور تو کچھ بولی ہی نہیں۔ تانیہ ملک کو تو حور بہت اچھی لگی تھی۔ سلجھی ہوئی پیاری سی بچی تھی۔ وہ خوش تھی اپنے بیٹے کی پسند سے۔ دیکھیے احمد، ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے، اپنی بیٹی سے پوچھ کر، عثمان نے کہا۔ داہم بہت چھوٹا ہے حورم بیٹی سے، عثمان صاحب مخاطب ہوئے۔ انکل، شادی تو میں صرف حور سے ہی کروں گا، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میری نظر میں عمر معنی نہیں رکھتی۔ میں نے ان سے محبت کی ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا سوچتی ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں۔ میں شادی کروں گا تو بس حورم سے، اور کسی سے نہیں۔ سمپل سی بات ہے انکل۔ اگر حور نے رشتے سے انکار کیا یا آپ لوگوں نے تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، میں حور کو اٹھا لے جاؤں گا اور نکاح کر لوں گا۔ وہ ایک نظر حورم پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حورم کے ہاتھ پاؤں سن پڑ گئے تھے، جیسے کوئی جسم مردہ سا ہو جاتا ہے۔ سب حیرت سے کھلے منہ کے ساتھ داہم کے جنونی روپ کو دیکھنے لگے۔ تانیہ حیران تھی،
اس کا بیٹا اتنا بڑا کب سے ہو گیا ہے جو اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگ گیا ہے؟ بھائی صاحب دیکھیے، سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہمیں حرم بیٹا بہت پسند آئی، اور سب سے بڑی بات میرے بیٹے کو بہت پسند ہے حرم، اور مجھے اپنے بیٹے کی پسند، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے مجھے بہت امید ہے ہمیں جواب ہاں میں ملے گا۔ تانیہ بیگم حرم کے پاس گئی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر مخاطب ہوئی۔ بیٹا، میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ میرا بیٹا عشق کرتا ہے تم سے، دل مت توڑنا اس کا۔ تمہیں نفرت کرنے والے ہر موڑ پر مل جائیں گے، مگر محبت کرنے والوں میں سے میرا بیٹا بھی شمار ہے۔ پلیز بیٹا جواب ہاں میں دینا۔ اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ حور کی کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ تو بالکل ساکت سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کیسے اپنا آپ کسی کو سونپ دے، جبکہ اس کے دل میں دانش تھا۔ آج وہ کس کرب سے گزر رہی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ ایک طرف دانش تھا تو دوسری، اور ایک طرف دانش، ایک طرف نوال، اور اپنا دل، اپنی کیفیت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کرے کیا نہیں۔ گڑیا، بلاج نے حرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا۔ حرم کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ جی جی بیٹا جاؤ، آرام کر لو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ حرم بھی بھاگتی ہوئی جلدی سے نوال کے کمرے میں گئی۔ وہ نوال کے دل میں اپنے لیے غلط فہمی پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر نوال نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ نوال پلیز دروازہ کھولو، اندر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ چلی جاؤ حور یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر دوں گی، تم جھوٹی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ حور بھی آنسو بہاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہمان بھی چلے گئے تھے۔ سب لوگ آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ بلاج کو تو داہم ٹھیک لگا تھا۔ چاچو چاچی، ہمیں تو اچھا لگا ہے، ایک دفعہ حور سے پوچھ لیں، اگر وہ راضی ہے تو آگے بڑھاتے ہیں بات۔ دانش بیٹا، تمہاری تو دوست ہے، تم کیا کہتے ہو؟ مجھے اس معاملے میں کچھ نہیں پتا، جیسے آپ لوگوں کو پتا، آپ لوگ جیسا چاہیں جیسا آپ لوگ چاہیں۔ وہ رکھے لہجے میں بولتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ سب لوگ اس کے رویے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ دانش کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس کی محبت چھین کر اب وہ کسی اور سے شادی کرے گی؟ اچھا، تو اس کو تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ محبت چھین کر وہ کسی اور سے، مطلب اپنے ساتھ ہی ایکسیپٹ کر سکتا تھا۔ ہاں چلے دیکھتے ہیں۔ دعا نوال کے کمرے میں گئی تو یہ سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ نوال، یہ کیا حال کیا ہے کمرے کا؟ چلی جاؤ تم بھی۔ تم تو اپنی بہن کا ہی ساتھ دو گی نا؟ میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے داہم پسند ہے، میں اسے پیار کرنے لگی ہوں، لیکن حور نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ اور باہر کھڑا دانش جو یہاں سے گزر رہا تھا، اپنی بہن کی بات سن کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ وہ حور کے کمرے میں گیا، لیکن وہاں حور کو اپنے ماں باپ کے سامنے رشتے کی رضامندی دینا دانش کو آگ لگا گیا تھا۔ عثمان اور زرمین تو خوش تھے، انہیں اتنا اچھا لڑکا ملا ہے۔ عثمان اور زرمین چلے گئے۔ دانش اندر آ گیا۔ حور اٹھ کر واش روم جانے لگی، لیکن دانش نے اس کا بازو پکڑ کر اس پر گرفت سخت کر دی۔ حور کو لگا جیسے ابھی اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ڈر اور خوف سے کانپنے لگی تھی۔ حور بی بی، یہ رو رو کر اپنا درد کس کو دکھا رہی ہو؟ اب تمہارا کام پورا تو ہو گیا ہے نا؟ چھوڑو مجھے دانی، شش، آواز نہ آئے تمہاری۔ وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر حور کو دیکھنے لگا۔ حور آہستہ آہستہ چلتے اس کے پاس آئی۔ وہاں ہی کھڑی رہو، میرے پاس مت آنا۔ وہ اٹھا اور اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اچھا چلو ایک بات بتاؤ۔ حور اسے الجھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے آج دانش سے خوف آ رہا تھا، تو اس کا لہجہ، اس کی حرکتیں، وہ بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ پہلے میری محبت مجھ سے چھینی، گھر والوں کو منع کیا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو،
ہے نا، مجھ سے پیار کرتی ہو۔ وہ اس کے سامنے آتا ہے، اس کا منہ، وہ اس کے سامنے آیا، اس کا منہ دبوچے دھاڑا تھا۔ ہاں ہاں کرتی ہوں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ تو پھر میری بہن کی محبت کیوں چھینی؟ بولو۔ وہ ڈر کر پیچھے ہونے لگی، لیکن دانش نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ حور تو سانس روک گئی تھی دانش کے اس قدم پر۔ پہلے میری پھر میری بہن کی محبت دور کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری یہ معصوم سے چہرے کے پیچھے کتنے گھنونے چہرے ہیں، پہلے یہ بتاؤ مجھے۔ چلو بتاؤ، وہ زور سے چیخا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو۔ میں تو شادی کر لوں گا بیا سے، لیکن اپنی بہن کی محبت نہیں چھیننے دوں گا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے اپنے یار اس داہم سے شادی کرتی ہو۔ وہ اس سے بیڈ پر پھینکتا چلا گیا۔ حور تو صدمے میں تھی کہ یہ اس کا دوست دانش ہی تھا، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے تو دانش سے دور رہنے کے لیے رشتے کے لیے ہاں کی تھی، اور داہم نے بھی دھمکی دی تھی کہ وہ دانش کو نقصان پہنچائے گا اگر میں نے رشتے سے انکار کیا تو۔ میں کیا کرتی؟ وہ سوچتی ہوئی کب سوئی اسے پتہ نہ چلا۔ یہ داہم، تم مجھے وہ سامنے کلر کی لڑکی دکھانے لے گئے تھے۔ آر یو میڈ؟ تم پاگل ہو؟ جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے وہاں وہ لڑکی سروائیو نہیں کر سکتی۔ لیکن پاپا، وہ میری محبت ہے اور وہ سمجھدار ہے، وہ سروائیو کر لے گی۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے حور سے ہی شادی کرنی ہے، وہ بھی غصے میں کہہ کر چلا گیا۔ دیکھ رہی ہو، پاگل ہو گیا ہے تمہارا بیٹا۔ احمد، مسئلہ ہی کیا ہے؟ اتنی اچھی بچی ہے، حور مجھے تو بہت پسند آئی ہے۔ تم تو بس اپنے جیسی ہی پسند آتی ہے، تمہیں بھی تو غریب گھر سے ہی لے کر آیا تھا نا۔ احمد دیکھے نا، میں بھی تو رہ رہی ہوں نا، یہاں سروائیو کر رہی ہوں، تو وہ بھی کر لے گی۔ میں سمجھنا نہیں چاہتا، میں سوچا ہے داہم کی شادی حور سے نہیں، ان کی دوسری بیٹی نوال سے کروں گا۔ اتنی پیاری بچی ہے وہ، کہہ کر چلے گئے۔ اف، یہ باپ بیٹوں کا کیا کروں میں۔ نوال نے رات کو داہم کو کال کی تھی، جو کہ بڑی مشکل سے داہم نے اٹھائی تھی۔ داہم، جی کیا ہوا ہے نوال؟ وہ جان کے بھی انجان بن رہا تھا۔ داہم، کیا تم کو حور نے بتایا نہیں کہ میں تم کو پسند کرتی ہوں؟ پھر تم حور کا رشتہ کیوں لے کر آ گئے؟ نوال روتے ہوئے بولی، دیکھو نوال، میں حور کو شروع سے ہی پسند کرتا ہوں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ مجھے حور نے بتایا تھا، لیکن دل کا کیا کروں جو صرف اسی سے محبت کرتا ہے۔ نوال کی ہچکیاں بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف داہم نے نوال کی سسکیاں سن کر لب میچ لیے۔ پلیز نوال، لیکن آگے سے ٹوں ٹوں کی آواز آنے لگی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ عثمان اور زرمین تو بہت خوش تھے کہ انہیں اتنا اچھا لڑکا ملا ہے۔ دعا بھی خوش تھی، لیکن حور اور دعا نوال کے لیے دکھی تھے۔ حور نے نوال سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نوال نے بات کرنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ حور نے اس سے اس کی محبت چھینی ہے۔ حور دانش کے سامنے بھی کم ہی آتی تھی۔ بیا نے دانش کا سر کھا رکھا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے اس سے، ورنہ وہ جان دے دے گی۔ تنگ آ کر دانش آج بیا سے ملنے گیا تھا۔ بیا نے خودکشی کی دھمکی دی تھی، جو کہ دانش بیچارے نے سچ مان لیا۔ وہ اسے ملنے چلا گیا۔ پیار بھی تو وہ بہت کرتا تھا نا بیا سے۔ یار، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ کیونکہ دانش، میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تمہارے گھر والوں نے غریب سمجھ کر رشتے سے انکار کر دیا۔ اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتے ہو تو تمہیں آج ہی مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ کیا آج؟ وہ اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ لیکن اتنی جلدی؟ دیکھو بیا، میں گھر والوں کو راضی کر لوں گا، دوبارہ وہ مان جائیں گے۔ نہیں دانش، وہ نہیں مانیں گے۔ مجھے آج ہی شادی کرنی ہے۔ نہیں کرنی تو بتاؤ، امی نے میرے لیے رشتہ دیکھا ہے، میں وہاں ہاں کر دوں گی۔ پلیز بیا یار، ایسی باتیں نہ کرو۔ تو کیسی باتیں کروں دانش؟ بیا غصے سے بولی۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا ٹائم دو۔ اور وہ پریشان ہوا تھا، اور بیا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، کل تک کا ٹائم ہے، نہیں تو مجھے چھوڑ دینا، یہ کہہ کر کہ وہ چلی گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔
2 دن ہو گئے تھے، داہم نے حور سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حور کو تو بے حد غصہ تھا۔ داہم نے اس کے دوستوں کے سامنے ذلیل کروا دیا ہے، ان کی دوستی توڑ دی ہے۔ داہم گھر آیا تھا کہ اس کے ماں نے بتایا کہ اس کی خالہ کی طبیعت اور اسے ابھی دبئی جانا ہے، داہم کو ساتھ جانا ہوگا۔ لیکن ماما میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بیٹا میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ تم میرے ساتھ چلو گے؟ جلدی سے ٹکٹ بک کروا، تم میرے ساتھ چلو گے؟ جلدی سے ٹکٹ بک کرواؤ۔ داہم یہ سن کر کمرے سے چلا گیا۔ اس نے حور سے اس کا موبائل نمبر لیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر حور کو کال کی، جو کہ حور نے اٹھا بھی لی۔ ہیلو حور۔ لیکن حور کچھ نہ بولی، وہ کم ہی بات کرتی تھی۔ حور کچھ تو بولے پلیز۔ میں کیا بولوں؟ حور نے غصے سے کہا۔ حور میری خالہ کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے میں اور مما دبئی جا رہے ہیں۔ آپ پلیز اپنا خیال رکھیے گا، میں 3 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ آپ اپنا خیال رکھیں گی نا؟ میری فکر مت کرو، وہ بے رخی سے بولی اور فون رکھ دیا۔ اف، میری حور، میں آ کر آپ کو منا لوں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ چلا گیا تو حور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ حور کتنی ہی دیر نوال اور داہم کے بارے میں سوچ رہی تھی، ان سب میں پھنس گئی۔ دانش نوال کے کمرے میں گیا تو دیکھا نوال اداس سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا نوال؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں بھائی، ویسے ہی۔ میں جانتا ہوں نوال، تم اداس کیوں ہو۔ نوال نے سر اٹھا کر دانش کی طرف دیکھا۔ دانش نے سر ہاں میں ہلایا۔ میں جانتا ہوں تم داہم کو پسند کرتی ہو بھائی، وہ رونے لگی تھی۔ میری بہن، میرا وعدہ ہے تم سے، تمہاری محبت داہم کی شادی حورم سے نہیں ہونے دوں گا، تم سے ہی ہوگی۔ نوال نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر دانش کی طرف دیکھا۔ بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں میری جان، تم پریشان نہ ہو، حورم کو تمہاری محبت نہیں چھیننے دوں گا۔ وہ غصے سے حورم کو سوچنے لگا۔ وہ ایک طرف داہم اور اس کی ماں چلے گئے، ایک طرف حور اور دعا اس بات سے انجان سوئی ہوئی تھی کہ اگلے دن ان پر کیا قیامت گزرے گی۔ اگلے دن سب ناشتہ کرنے بیٹھے تھے۔ حور نے دانش کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ بیٹا آج تمہاری ماما کی دوست کے بیٹے کی شادی ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ آپ لوگوں نے جانا ہے کیا؟ عثمان نے حور اور دعا سے پوچھا۔ حور تو پہلے ہی نہیں جاتی تھی، لیکن دعا کو بڑا شوق تھا ایسی جگہوں پر جانے کا۔ نہیں پاپا، میں نہیں جاؤں گی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن پاپا میں جاؤں گی، دعا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو دعا کہیں بھی جانے کی۔ بلاج بھی بولا تھا۔ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ بلاج نے غصے سے دعا کو دیکھا۔ پاپا دیکھیں نا بلاج بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ارے بلاج، کیوں ہماری معصوم سی بیٹی کو تنگ کرتے ہو؟ چھوٹے پاپا، آپ کی یہ بیٹی کو قابو بھی تو میں ہی کر سکتا ہوں نا۔ ہاں ہاں یہ بات تو ہے، عثمان بھی ہنستے ہوئے بولے تھے۔ پاپا کیا آپ بھی بلاج بھائی کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ دعا جان بوجھ کر بھائی کو لمبا کرتے ہوئے بولی تو مسکراتے ہوئے بلاج کو دیکھا تھا۔ بلاج اس کی شرارت سمجھ کر مسکرا گیا تھا۔ نہیں بیٹا، ہمیں دیر ہو جائے گی، آپ تھک جاؤ گی، اور ہمیں کیا پتا وہاں رہنا پڑ جائے، تو آپ کے پیپر ہو رہے ہیں نا۔ پاپا آخری پیپر ہے میرا، تو بیٹا وہ دھیان سے دو۔ پاپا جب میں آؤں گی تب چلے جانا، وہ ضدی انداز میں بولی۔ بیٹا واجد بھی بول رہے تھے۔ تایا ابو اب آپ بھی پاپا کی سائڈ لیں، میں نہیں بولتی، وہ جان بوجھ کر روتے ہوئے بولی۔ سب اس کی بات پر ہنس رہے تھے۔ حور نے نوال سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نوال نے اسے اگنور کیا، جس کی وجہ سے حور کو دکھ ہوا اور وہ چپ کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ بڑی مشکل سے دعا کو منایا تھا کہ وہ نہ جائے، اور وہ مان بھی گئی تھی، جو کہ اس کے لیے اچھا ہی تھا۔ دانش نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج بیا سے شادی کرے گا، بعد میں وہ اسے گھر لے آئے گا تو سب کو اسے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دعا اور نوال پیپر دے کر آ گئی تھی، حور بھی گھر آ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، سب کھانا کھا رہے تھے کہ بلاج کے نمبر پر کسی کی کال آئی۔
اس نے کال اٹھائی اور جو کچھ اسے سننے کو ملا وہ سکتے میں چلا گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بلاج؟ واجد نے اسے پتھر کا بنا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ پاپا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بولے۔ کیا ہوا بلاج؟ حور بھی بولی۔ چھوٹے پاپا، چھوٹی ممی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ دعا اور حور تو مرنے کے قریب تھی۔ کیا ماما پاپا نے دعا نے بھاگتے ہوئے باہر جانا چاہا۔ حور کا بھی برا حال تھا۔ بلاج نے مشکل سے دعا کو پکڑا۔ بلاج بھائی، وہ ماما پاپا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ واجد، ساجدہ سب ہی ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ دعا اور حور بھی چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر ان پر ایک اور قیامت ٹوٹی کہ زمین کا تو موقع پر ہی انتقال ہو گیا تھا۔ دعا اور حور کو تو صدمے پہ صدمہ مل رہا تھا۔ دعا تو بے ہوش ہو گئی تھی، حور کو بھی کہاں ہوش تھا، لیکن اسے اپنی چھوٹی بہن کو سنبھالنا تھا۔ بلاج اور دانش کو چکر لگا رہے تھے۔ بلاج اور دانش کبھی ادھر تو کبھی ادھر چکر لگا رہے تھے۔ واجد تو بس ایک جگہ کھڑے تھے۔ ویسے انہیں کوئی دکھ نہ تھا، لیکن دکھاوے کے لیے وہ بھی جھوٹے آنسو بہا رہے تھے۔ بلاج نے مشکل سے دعا کو ہوش میں لے کر آیا۔ اس کی طبیعت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے چاچو کیسے ہیں؟ بلاج نے پوچھا۔ دیکھیے، ان کی حالت بھی خراب ہے، وہ آپ سب لوگوں سے آخری بار ملنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ اندر چلے جائیں۔ حور اور دعا کی تو اپنے باپ کی حالت دیکھ کر دل پھٹنے کو تھا۔ بھاگتے ہوئے عثمان کے گلے لگی۔ عثمان نے اپنا آکسیجن ماسک اتارا تو بلاج اور دانش کو بلایا۔ بیٹا، میری بیٹیوں کی ذمہ داری اب آپ لوگوں پر ہے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولے، میرے پاس وقت کم ہے۔ داہم کو بلائیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹیوں کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ نہیں پاپا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ماما تو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، آپ نہ جائیں پلیز، ہم مر جائیں گے۔ دعا اور حور تو دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ بڑے پاپا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، داہم کو بلائیں، عثمان نے بمشکل کہا۔ پاپا، وہ نہیں آئے گا، وہ دوسرے ملک گیا ہوا ہے، حور نے روتے ہوئے کہا۔ بلاج بیٹا، کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ وہ اٹکتے ہوئے بولے۔ پاپا، حور صدمے سے بولی، چاچو آپ ٹھیک ہو جائیں، بعد میں سب دیکھ لیں گے۔ نہیں بیٹا، میرے جانے کے بعد میری بیٹیوں کو اگر اسے مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ ساجدہ تو دعا اور حور کو مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ دعا ساجدہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ٹھیک ہے چاچو، میں دعا سے شادی کروں گا۔ دعا کے صدمے کے مارے برا حال تھا، وہ اور اس کی شادی بلاج بھائی سے۔ ساجدہ اور واجد بھی حیران تھے۔ بس پھر کیا تھا، تھوڑی دیر بعد ہی دعا عثمان سے دعا بلاج خان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے پاپا کے جوڑے ہاتھوں کی لاج رکھی تھی اور شادی کے لیے مان گئی تھی۔ بھائی صاحب، میرے جانے کے بعد حور اور داہم کی شادی کروا دینا۔ عثمان، تم ایسا نہ بولو، کچھ نہیں ہوگا، بس تم کو۔ نہیں چھوٹے پاپا، میں حور سے شادی کروں گا۔ نہیں چھوٹے پاپا، میں حور سے شادی کروں گا۔ دانش نے اپنی بہن کی وجہ سے حور سے شادی کا بول دیا تھا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ حور کے سر پر دھماکہ ہوا، اسے دانش کا رویہ یاد آیا تھا۔ واجد تو بے حد خوش ہوئے تھے۔ عثمان کو ایک دفعہ پھر سے آکسیجن ماسک لگا دیا گیا تھا، انہیں سانس لینے میں مشکل آ رہی تھی۔ اسی وقت حورم دانش خان بن گئی تھی۔ اس میں اب سکت نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے، اور سب کو باہر بھیج دیا گیا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد عثمان کی موت کی خبر بھی آ گئی تھی۔ دعا اور حور کے سر پر قیامت گزری تھی، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، گھر میں قیامت برپا ہو گئی تھی۔ آج خان حویلی میں سکندر کے چھوٹے بیٹے چھوٹی بہو کی لاشیں پڑی تھی۔ دعا تو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور اپنی بہن کے حالات دیکھتی حور بھی رو رہی تھی۔
بلاج کس ضبط سے دعا کی حالت دیکھ رہا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ نوال کو بھی گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ بلاج اور دانش نے کس طرح اپنے چچا اور چچی کو کندھا دیا وہ وہی جانتے تھے۔ ان کی میتیں لے جاتے وقت حور دعا کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ آج وہ یتیم ہو گئی تھی۔ ساجدہ پر ساری ذمہ داری آ گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے دعا اور حور کو سنبھال رہی تھی۔ نوال بھی بیچاری صدمے میں تھی۔ رات کو بڑی مشکل سے دونوں کو تھوڑا سا کھانا کھلا کر نیند کی میڈیسن دے کر سلا دیا تھا۔ بلاج آدھی رات کو دعا کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ میری ہنی، میری شہزادی، میں تمہیں بے حد خوش رکھوں گا، بس اس غم سے باہر آ جائے نا۔ وہ اس کے بالوں میں ہلکے ہلکے انگلیاں چلا رہا تھا۔ بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ دانش تو حور کے پاس گیا ہی نہیں تھا۔ رات کو داہم نے حور کو کتنی ہی کالز کی تھی لیکن حور نے کال ہی نہیں اٹھائی۔ وہ مشکل سے ہی تو سوئی تھی۔ داہم وہاں پریشان ہو رہا تھا کہ حور کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی۔ پھر اس نے نوال کو کالز کی، اس نے بھی کال نہیں اٹھائی تو وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ دونوں ہی کالز نہیں اٹھا رہی۔ صبح کال کرنے کا سوچ کر وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ بلاج تو دعا کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ حور کی دنیا دعا کے ساتھ تھی۔ دانش دو تین بار اس کے پاس آیا تھا، بس تسلی دینے، جس کی حور کو ضرورت نہیں تھی۔ 10 دن گزر گئے تھے۔ بیا بھی دانش کے چچا چچی کی ڈیتھ کا سن کر چپ ہو گئی تھی۔ اسے ابھی پتہ نہیں تھا کہ دانش شادی کر چکا ہے، ورنہ وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ داہم نے نوال کو کال کی۔ نوال نے بتایا کہ حور کے ماما پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ داہم کی خالہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے وہاں مزید کچھ دن رہنا پڑا، ورنہ وہ کب کا پاکستان آ چکا ہوتا۔ نوال نے داہم کو حور کی شادی کا نہیں بتایا تھا۔ وہ دل سے خوش بھی تھی کہ حور کا کانٹا اس کے راستے سے نکل گیا ہے۔ وہ اب حور سے صحیح سے بات کرتی تھی۔ حور بھی خوش تھی کہ نوال اب اس کے ساتھ صحیح ہو گئی ہے۔ اسے اور کیا چاہیے؟ دعا کا خیال بلاج بچوں کی طرح رکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بلاج سے اٹیچ ہو رہی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ دعا تو شادی کا بھول گئی تھی، اس کی شادی بلاج سے ہو چکی ہے، لیکن حور سمجھدار تھی، اسے یاد تھا، لیکن وہ تلخ حقیقت اور دانش کی نظروں کو نہیں بھولی تھی۔ وہ چاہ کر بھی دانش کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ بلاج کس طرح اپنی ہنی سے دور تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اب تو وہ اس کے نکاح میں بھی تھی۔ رات کو وہ سوئی ہوئی تھی کہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بلاج چل کر اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا تو دعا کا خوبصورت چہرہ نظر آیا۔ نیلی آنکھیں بند تھیں جن کا بلاج خان دیوانہ تھا۔ وہ تو سارا دن بھی اپنی ہنی کو دیکھتا رہے تو اس کا جی نہ بھرے۔ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، تھوڑا اس پر جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ دعا تھوڑا سا کسمکائی اور پھر سو گئی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی کرنے لگا۔ بہت جلد تم میرے پاس ہوگی، اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا، کل ہی پاپا سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر چلا گیا۔ اگلے دن داہم واپس آ گیا تھا۔ وہ سب سے پہلے آ کر حور کے گھر آیا تھا کہ وہ افسوس کر سکے اور اپنی حور کو دیکھ سکے۔ اسے کیا پتا تھا کہ قیامت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ حور کے گھر گیا تو اس نے واجد ساجدہ سے افسوس کیا۔ حور بھی اس کا سن کر پہلے پریشان ہوئی کہ اس کی شادی کا سن کر کیا ری ایکشن دے گا۔ وہ اس سے ملنے گئی، دانش بھی ساتھ تھا۔ وہ بھی داہم کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ داہم کی محبت چھین کر خوش ہو رہا تھا۔ حور اس کے سامنے آئی۔ داہم جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حور آپ ٹھیک تو ہے نا؟ دانش نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں حور کا ہاتھ دیکھا اور کھڑا ہوا۔ حور کچھ نہ بولی۔ دانش اس کے پاس آیا اور داہم کے ہاتھ سے حور کا ہاتھ چھڑوایا۔ دور رہو داہم ملک، یہ اب میری بیوی ہے۔ پہلے تو اس نے الجھی ہوئی نظروں سے حور اور دانش کو دیکھا، لیکن بات سمجھ آنے پر اس کے سر پر 7 آسمان گرے تھے۔ وہ بے یقینی سے حور کو دیکھنے لگا۔ 2 قدم پیچھے ہوا۔ حور اس سے
تو کچھ بولنے ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ نوال اور دعا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حور: میں نے آپ سے کہا تھا میرا انتظار کرنا، اور آپ نے میرے جانے کے بعد شادی کر لی۔ وہ کس اذیت سے بولا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ اس کے دل کے 1000 ٹکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، اور آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اور کیا وہ بولتا کچھ بھی کہے بنا چلا گیا۔ حور کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، اور نوال بھی رو رہی تھی۔ اس کی محبت بھی یک طرفہ تھی۔ دانش نے اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اسے حور پر اور غصہ آیا۔ اسے اپنی بہن کے آنسو دیکھ رہے تھے، لیکن اپنی دوست کے نہیں۔ پاپا، مجھے آج رخصتی چاہیے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر آ کر یوں میری بیوی کے ہاتھ پکڑے۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے حور کی طرف دیکھا۔ حور نے کرب سے دانش کی طرف دیکھا تھا۔ واجد اور ساجدہ بھی حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں یہ فیصلہ ٹھیک لگ رہا تھا، کیونکہ دعا کو بھی بلاج ہی سنبھال سکتا تھا۔ بلاج بھی اس بات پر راضی تھا، لیکن دعا تھوڑا بہت بلاج سے اٹیچ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اسے ڈر لگتا تھا، وہ تیار نہیں تھی۔ لیکن حور نے اسے سمجھایا، جس کی وجہ سے وہ مان گئی تھی۔ داہم گھر جا کے ہر چیز اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارنے لگا۔ اس کا چہرہ بے حد لال ہو رہا تھا، غصے سے، ضبط سے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا حور؟ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر رک گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اوہ، آپ کیا سمجھی تھی؟ آپ شادی کر لیں گی اور میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ آپ نے ایسا سمجھا ہے تو پھر آپ ابھی تک داہم ملک کو نہیں جان پائی۔ ایک جنونیت تھی اس کے لہجے میں۔ میں نے آپ کو کہا تھا میرا پیار پیار ہی رہنے دے، جنون نہ بنائیے، ورنہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ کوئی بات نہیں حور، آپ کو آزادی پسند نہیں تھی نا، اس لیے آپ میرے پاس قید ہونا چاہتی ہیں۔ وہ کھڑکی کے باہر سے اپنے گارڈن میں قید چڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ جس طرح میں نے ان چڑیوں کو قید کیا ہے نا، اسی طرح میں آپ کو اپنے پیار کے پنجرے میں قید کر لوں گا۔ ایک دن اسی طرح آپ میری قید میں ہوں گی، کیونکہ آپ صرف اور صرف میری ہیں۔ میری ضد ہے اب آپ کو پانے کی۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ تانیہ داہم کے کمرے میں آئی تو ہر طرف بکھرا سامان دیکھ کر حیران ہوئی، اور داہم کو کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے پایا۔ داہم بیٹا، یہ کیا حال کیا ہوا ہے آپ نے کمرے کا؟ لیکن داہم کچھ نہ بولا۔ تانیہ نے اس کا کندھا پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ اس کی لال آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ داہم، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھی۔ داہم نے تانیہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ ماما، حور نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کرب سے بولا تھا۔ کیا ہوا داہم؟ کچھ بتاؤ تو۔ ماما، حور نے شادی کر لی ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا میں اسے پیار کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تانیہ کو حیرت ہوئی۔ وہ رشتہ مانگنے گئے تھے تو شادی؟ ماما، حور کے ماما پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اوہ، کیسے؟ کب؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا داہم؟ احمد ملک تو سب سے پہلے ہو کر آئے تھے۔ ماما، حور نے کیوں کیا ایسا؟ مجھے وہ چاہیے ماما، مجھے وہ چاہیے، مجھے ان کی محبت چاہیے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ آپ مجھے حور لا کر دیں۔ حور لا دیں گی نا؟ وہ صرف میرے بارے میں سوچے گی نا؟ میں انہیں ساری خوشیاں دوں گا، بس مجھے وہ چاہیے۔ وہ آج بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تانیہ کو داہم کی حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ بیٹا، وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی۔ وہ ان کی گود سے اٹھا۔ ماما، میں انہیں اپنا نصیب خود بنا لوں گا۔ دیکھ لینا، کچھ دنوں بعد میرے پاس ہوگی وہ، میرے کمرے میں۔ بیٹا، ایسا کچھ مت کرنا کہ وہ محبت کی جگہ تم سے نفرت کرنے لگ جائے۔ نہیں ماما، اگر حور میری نہ ہوئی تو میں خود کو مار دوں گا، وہ جنونی انداز میں بولا۔ تانیہ تو ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی حالت کیسے دیکھ سکتی تھی؟ رات کو دعا کو بلاج کے کمرے میں اور حور کو دانش کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دعا کمرے میں بیٹھی بلاج کا انتظار کر رہی تھی۔
بلاد سے آج پھر سے وہ ڈر لگنے لگا تھا، جو ان 10 دنوں میں تو بھول ہی گئی تھی کہ اس کی شادی اس کے جلاد خان سے ہو گئی ہے، لیکن اب وہ اس کے کمرے میں موجود تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ بلاد جب کمرے میں آیا تو دعا نے ڈر کر بلاج کی طرف دیکھا۔ ارے ہنی، مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ بلاد، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اب شوہر ہوں۔ کیوں بھائی کہہ کر ہمارے نکاح توڑنا چاہتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم اب سے مجھے خان کہو گی۔ کیا کہو گی؟ خان۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی، میری ہنی، میری جان، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، تم اب تک میرا سخت روپ ہی دیکھا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی محبت سے اپنا بنا لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ دعا کو بہت عجیب سے احساس نے آن گھیرا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن بلاج نے اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، نہیں تو پتہ نہیں تمہارا یہ خان کیا کر گزرے۔ وہ تھوڑا سنجیدہ لہجے میں بولا۔ دعا کے تو ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن بلاج اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اپنی ہنی کے بہت قریب تھا، اس کی ہنی اس کے اتنے قریب تھی، دعا کو تو بلاج کی گرم سانسیں تک اپنے چہرے پر جلتے لاوے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھی، گھبراہٹ کے مارے دعا کا سانس پھول رہا تھا۔ میری ہنی، ڈرو مت، میں کچھ نہیں کروں گا، جب تک تم 18 کی نہیں ہو جاتی میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن چھوٹی موٹی گستاخیاں تو کر ہی سکتا ہوں نا، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ دعا کا چہرہ لال ہو رہا تھا، پھر بلاج اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر خود بھی سو گیا۔ دوسری طرف حور کا ڈر کے مارے برا حال تھا، وہ دانش کا ری ایکشن سوچ کر ڈر رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمبل لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ آج دلہن بنی اپنے من پسند شخص کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ شخص جس سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی، لیکن جس طرح اس نے سوچا تھا اس طرح شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ ڈر رہی تھی کہ ابھی دانش آ کر اس کا کیا حال کرے گا۔ کیا وہ اسے مارے گا؟ نہیں نہیں، وہ تو اس کا بہترین دوست تھا، لیکن ابھی کچھ اور سوچتی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ دانش کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں سے خون اتر رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اس سے کمبل ہٹایا اور سوئی ہوئی حورم کا بازو جکڑ کر اسے کھینچ کر اٹھایا، جس کی وجہ سے اس کی چیخ نکلی تھی۔ اوہ دانش! چپ، ایک دم چپ، اگر ایک لفظ بھی بولا تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ دانش، اس میں میرا کیا قصور؟ سارا قصور تمہارا ہی ہے۔ شکل دیکھی ہے اپنی، جو تم میری بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی؟ بولو۔ وہ دھاڑا تھا، وہ جو سب کے تانے سنتے آ رہی تھی، لیکن آج اس شخص کے منہ سے یہ لفظ سن کر اس کے دل پر کسی نے چھریاں چلائی تھی۔ اس نے کھینچ کر اسے شیشے کے سامنے کیا، جس میں ریڈ کلر کا سوٹ پہنے، ہلکی پنک لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن دانش کو تو وہ زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ دیکھو، میرا اور اپنا مقابلہ کرو، تم کہاں اور میں کہاں۔ وہ غم اور غصے میں کیا کہتا جا رہا تھا اسے کچھ پتا نہیں تھا، لیکن اگلے بندے کا دل کرچی کرچی کر چکا تھا۔ چلو، بڑا شوق تھا نا میری بیوی بننے کا، میری محبت چھیننے کا، چلو ابھی بیوی ہونے کا فرض پورے کرو، جلدی کرو۔ اس نے حرم کو دھکا دیا۔ ابھی وہ پہلے ہی لفظوں کے تیر سے گھائل ہوئی تھی کہ پھر سے اس کی روح پر زخم لگانے کی بات کر رہا تھا۔ نہیں نہیں دانش، بیبی، میں تمہارا شوہر ہوں، چلو اپنا حق تو میں لے کر رہوں گا۔ نہیں پلیز، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور تمہارا ہے۔ اپنا حق لینے کے بعد میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ تم تو میرے دوست تھے نا دانش، دوستی تم نے چھوڑی ہے، میں نے نہیں۔ اس نے اس کا منہ دبوچا تھا۔ پلیز، درد ہو رہا ہے، ابھی تو ایسے ایسے درد دوں گا کہ تڑپ اٹھو گی، تم دیکھتی جاؤ۔ وہ اس کے قریب جانے لگا۔ پہلے ہی حور کے سر میں درد ہو رہا تھا، دانش کا یہ رویہ دیکھ کر اور درد ہونے لگا تھا۔ دانش نے اپنی شرٹ اتاری اور غصے سے حور کے منہ پر پھینک دی۔ حور تو ہڑبڑا ہی گئی تھی اور ڈر کر پیچھے ہونے لگی۔ پیچھے کیوں ہو رہی ہو؟ اور تم تو مجھے پسند کرتی تھی نا؟ حور نا میں سر ہلانے لگی۔ تو اب میں تمہارا شوہر،
ہوں، اپنا حق لینے لگا ہوں، تو کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کرتا حور بے ہوش ہو چکی تھی۔ دانش اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور وہ حور کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ حور کی حالت دیکھ کر ایک دفعہ تو گھبرا گیا تھا۔ اس نے حور کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ تھوڑا تھوڑا ہوش میں اپنے اوپر جھکے دانش کو دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ پلیز دانش، وہ مزید ڈرنے لگی تھی اور رونے لگی۔ ریلیکس حور، میں کچھ نہیں کر رہا۔ وہ لب میچ کر پیچھے ہوا تو حور نے سکھ کا سانس لیا۔ دانش بھی ایک سائڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ساری رات حور روتی رہی تھی۔ یہ اس کا دوست تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور تھا، لیکن وہ اپنی ہی سچائی میں جھوٹی قرار پائی تھی۔ صبح بلاج اٹھا تو اپنے سینے پر دعا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی ہنی، اس کا عشق اس کے پاس تھا۔ بلاج نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے سائڈ پر کرنا چاہا، لیکن دعا نے مزید بلاج کے گرد حصار تنگ کر دیا۔ وہ تو اسے اپنا ٹیڈی بیئر سمجھ رہی تھی، جس سے ہمیشہ ساتھ لے کر سوتی تھی۔ دعا کی اس حرکت پر بلاج کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو میری ہنی کی نیند اتنی پکی ہے، لیکن میرے پاس طریقہ ہے۔ بلاج نے اس کا چہرہ پکڑا اور اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ دیے۔ دعا کا جب سانس بند ہونے پر آیا تو اسے ہوش آیا اور پہلی دفعہ بلاج کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے وہ سن پڑ گئی تھی۔ اس نے بلاج کے کندھوں پر مکے مارے تو بلاج کو ہوش آیا۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ ارے میری ہنی، اٹھ گئی؟ میں تو تمہیں اٹھا رہا تھا، تم نے مزید مجھے پکڑ لیا اور میں نے آفس جانا تھا۔ تم اٹھ نہیں رہی تھی تو مجھے یہ طریقہ بیسٹ لگا۔ دیکھو میرا طریقہ کام کر گیا نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ گندے ہیں، لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ نے یہ تو تم میری بیوی ہو ہنی۔ بلاج نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا، اسے سینے سے لگایا۔ تم میری بیوی ہو اور میں ایسی چھوٹی موٹی گستاخیاں کرتا رہوں گا، تم کو برداشت کرنا پڑیں گی، اور باقی کا اپنا حق تمہارے یونیورسٹی کی پڑھائی کے بعد۔ مجھے نہیں پڑھنا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ شرم اسے الگ آ رہی تھی۔ میری جان، تم پڑھو گی، لیکن ماما کہتی تھی کہ لڑکی شادی کے بعد گھر سنبھالتی ہے۔ میں تو آپ کی بیوی ہوں نا؟ میری چھوٹی سی جان، لیکن ابھی آپ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس سے ڈرتی کم ہی تھی، اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی تھی۔ اسے بے پناہ محبت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ساری دنیا کو بھول کر صرف اپنے خان کو یاد رکھے۔ پھر میرے ساتھ نوال بھی جائے گی، میں اکیلے نہیں جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، نوال سے بھی بات کرتے ہیں، تم دونوں ہی جاؤ گی۔ یاہو! وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ چلو جلدی سے اٹھو، ماما ناشتے پر ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ہاں، میں تو بھول ہی گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی، بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی۔ صبح حور کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ رات کو وہ مشکل سے سوئی تھی، پھر بھی جلدی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے ساتھ لیٹے دانش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو نکلے تھے۔ رات کو دانش نے کس طرح اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ آج اسے اپنے ماما پاپا بے حد یاد آ رہے تھے۔ حور، چپ کرو، کیوں رو رہی ہو؟ کوئی مر تو نہیں گیا نا جو صبح صبح رو رہی ہو؟ اس نے روکھے انداز میں کہا۔ وہ اس کی سسکیوں سے تنگ آ کر بولا تھا۔ حور نے اپنی سسکیاں اپنے ہاتھوں میں دبا دی اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ وہ منہ دھونے لگی تو ناک سے ایک لہر بہہ نکلی تھی، ایک لہر خون کی بہہ نکلی، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ یہ خون، وہ اپنا ناک چیک کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خون خود ہی رک گیا تھا۔ وہ پریشان ہوتی باہر آئی تھی۔ وہ دانش کو ایسے ہی سوتے ہوئے پایا۔ اس نے ناشتہ بنایا۔ ساجدہ کو اس کی طبیعت خراب لگی، لیکن حور نے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ساجدہ بھی ریلیکس ہو گئی تھی۔ واجد خان کو بے حد خوشی تھی کہ گھر کی دولت گھر میں ہی رہے گی، لیکن کہتے ہیں نا، گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ دوسری طرف بیا نے بھی اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے دانش سے شادی کرنے کی الگ جلدی مچائی ہوئی تھی۔
چلیں جی، ابھی دوسرے پارٹ میں کے لیے اتنا کافی ہے، تو نیکسٹ ناول جو ہے نا ہم تھرڈ پارٹ میں پڑھیں گے. تو ملتے ہیں جلدی ہی تیسری ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.